نہیں ہو سکی اگلی چکر میں تو ابو بکر سے ملاقات کرنا، ابو بکر سے ملاقات کرنا۔ یہاں پر مسائل کے اندر، معاملات کے اندر، احکام کے اندر، شریعت کے نفاذ کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے فاقتدوا بالذین من بعدی بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد اگر کسی کی تم اقتداء کرنا، اگر کسی کی تم اتباع کرنا، اگر کسی کی تم کو پیچھے چلنا ہے تو ابو بکر اور عمر کے پیچھے چلو۔ تو یہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ مبارکہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان فرما رہے ہیں، اعلان فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اگر تم کو کچھ اپنے مسائل کے لیے پلٹنا پڑے تو کہیں اور نہیں جانا، صدیق اکبر کے پاس جانا، میرے ابو بکر کے پاس جانا، پھر ان کے بعد نمبر آئے گا عمر کا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ مبارکہ سے وضاحت فرما رہے ہیں، یہ جانشینی کا اعلان فرما رہے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے، اگرچہ کہ صریح الفاظ میں نہیں فرمائے، صریح الفاظ میں نہیں فرمائے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے، نہیں فرمائے، مگر اشارہ دیتے گئے کہ میرے بعد آنا تو ابو بکر کے پاس آنا، میں نہ ہوں تو امامت ابو بکر کی کروانا۔ جی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اتنا قریب تھے کہ ہم سمجھتے کہ سب سے پسندیدہ شخص حضور کے نزدیک ابو بکر ہے، اور بلکہ ہم یہ سمجھتے کہ ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہے۔ یہ روایتوں میں یہ الفاظ ہے، صحابہ کرام کے یہ الفاظ ہے کہ ہم حضور کے وزیر مانتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوتا کہ ابو بکر سے مشورہ کرے بغیر آقا فیصلہ فرما دیتے، آرڈر دے دیتے۔ تو خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہے، یہ بات یہاں پر سمجھ میں آئی۔ ایک اور ایک روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من کنت مولاہ فعلی مولا، مولا علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے اوپر اٹھاتے سارے صحابہ کے مجمع میں۔ وہ جو حدیث غدیر خم کی حدیث ہے، ایک روایت نہیں ہے، ایک روایت نہیں ہے کہ اس کا انکار کر دے، 20 کتابوں میں سب وہ روایتیں۔ علامہ طاہر القادری صاحب کی ایک کتاب ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی، مولا علی کی ولایت کا انکار کرنے والے کی گردن پر کھلی تلوار، السیف الجلی علی منکر ولایت علی، کافی بڑی کتاب ہے، اور پوری کی پوری کتاب میں صرف ایک ہی حدیث کے مختلف روایتیں، مختلف اسانید، مختلف صحابہ کی روایتیں، مختلف کتابوں کی روایتیں۔ صرف کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ ایک روایت نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں 20 کتابوں میں سب وہ روایتیں مولا علی کی ولایت کا جو اعلان ہوا تھا، خلافت باطنی کا جو اعلان ہوا تھا۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باعتبار ظاہر، باعتبار حکومت، باعتبار نفاذ شریعت، باعتبار نماز کی امامت، باعتبار جمعہ کی خطابت، باعتبار تمام ظاہری امور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ اول اور اپنا جانشین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنائے، اور باعتبار باطن، باعتبار ولایت اور باعتبار ہدایت باطنی مولا کائنات علی کے مرتضیٰ کو پہلے خلیفہ بنائے، پہلے خلیفہ مولا علی کو بنائے، پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بنائے۔ اعتبار الگ الگ ہے، کس اعتبار سے بنائے، اس اعتبار سے ان کو اولویت ہے، اس اعتبار سے ان کو اولویت۔ اب جس کو جھگڑا کرنا ہے وہ جھگڑے پیدا کرتے ہیں، جیسے کہ میں کہا کہ یہ جو گروہ ہے جو دیگر رافضی عقیدہ رکھنے والا، ان کی غلطی کہاں پر ہے اس معاملے میں، اور دیگر غلطیوں کو چھوڑ دیں، اس معاملے میں ان کی غلطی کہاں ہے؟ اس معاملے میں ان کی غلطی یہ ہے، یہ غلطی نہیں ہے کہ وہ مولا علی کو پہلے خلیفہ مانتے، یہ غلطی نہیں ہے، ان کی غلطی یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلی خلافت کا انکار کرتے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں مولا علی پہلے خلیفہ، وہ غلط نہیں ہے، وہ تو صحیح ہے، وہ تو صحیح ہے، لیکن وہ خلافت باطنی کو تو مان لیے، صدیق اکبر کی خلافت کا انہوں نے انکار کر دیے، انہوں نے انکار کر دیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے ایک صاحب کی گفتگو ہوئی، وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں تھے، اچھے بڑے جید اور حیدرآباد کے مشہور عالم دین ہیں، ان کا نام نہیں بتا سکتا میں یہاں پر، کافی مشہور عالم دین ہیں۔ وہ ایک مرتبہ بولنے لگے کہ یہ تو بات نہایت غلط ہو گئی، مولا علی کا درجہ تو آپ لوگ صدیق اکبر سے زیادہ بتا دے رہے ہیں۔ میں نے بولا کیا نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ وہ علامہ طاہر القادری صاحب کی کتاب تھی، اس کے مقدمے میں یہ سارا مضمون تھا، تو بولنے لگے یہ طاہر القادری صاحب تو غلو کر دیے ہیں، افراط و تفریط کا شکار ہو گئے، مولا علی کا مقام صدیق اکبر سے زیادہ بتا دے رہے ہیں۔ میں بولا ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، ہم ایسا کہہ ہی نہیں سکتے، بول ہی نہیں سکتے، ہم اہل سنت والجماعت ہے،
ہمارے پاس تعظیم الشیخین لازم اور فرض ہے. شیخین یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی تعظیم کرنا ہم اپنے اوپر واجب اور فرض سمجھتے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اول ہونے پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے ان کے خلیفہ اول ہونے پر. ہم تو ایسا نہیں کر سکتے بتائے کہ وہ ایسا کر دیے. مولا علی کو خلیفہ اول یعنی اعتبار ولایت پہلا نمبر آپ لوگ نے دے دیا ہے، تو صدیق اکبر سے مقام زیادہ نہیں ہو گیا. میں بولا ایسا نہیں ہوتا مولانا ایسا نہیں ہوتا. کسی بھی معاملے میں آپ جذبات میں آ جائیں گے، پبلک کو بھڑکا دیں گے، دو گروہ بنا دیں گے، ایک کو گمراہ قرار دے دیں گے، ایک کو کافر قرار دے دیں گے. یہ معاملات ایسے نہیں ہوتے. آپ بتاؤ کیا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے دعا نہیں دی تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، اللہم علمہ تأویل القرآن. اے اللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کو اے اللہ تو قرآن کی سمجھ عنایت کر دے. تمام صحابہ کرام میں صحابہ اس بات پر متفق ہے کہ تمام صحابہ کرام میں قرآن کی تفسیر عبداللہ ابن عباس سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا. ان کی خصوصیت قرآن سمجھنے میں ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے. تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر حاضر ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر دعا عنایت فرمائے اللہم فقہہ فی الدین، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ دین کی سمجھ سب سے زیادہ عطا ان کو کر دے. اب اس کے بعد دیکھیے تمام صحابہ کرام متفق ہے اس بات پر کہ مسئلے اور مسائل کے اندر جو باریک بینی اور گہرائی اور سمجھ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، پھر کسی اور کو اتنا مقام نہیں ملا. خالد بن الولید کو الکرار کا درجہ ملا ہے. جی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخاوت میں بڑا مقام ملا ہے. اب آپ کہیں گے کہ سخاوت میں ان سے دیگر صحابہ میں کسی کا نام بتا سکتے ہیں جو عثمان غنی سے آگے بڑھ کر ہو؟ ہر ایک صحابی کی ایک ایک خصوصیت ہے، اس میں ان کو مقام ملا ہے. پھر تمام صحابہ کو جب اجمالی طور پر دیکھا جائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سب کے سردار ہے. مگر کسی ایک خاصیت کے ساتھ ان کو بڑا کہنے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کم ہو جاتا. یہ سوچ نہایت غلط ہے، یہ سوچ نہایت غلط ہے. دیکھیے ایک فوج ہوتی ہے جو میدان جنگ کی طرف جاتی ہے. کوئی فوجی گن مشین چلانے میں ماہر ہوتا ہے، کوئی فوجی سادہ بندوق چلانے میں ماہر ہوتا ہے، کوئی فوجی راکٹ چلانے میں بڑا ماہر ہوتا ہے، کوئی فوجی جہاز اڑانے میں بڑا ماہر ہوتا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جہاز زیادہ اچھا چلانا، جہاز تو یہ کمانڈر فوج کی کمانڈر سے بھی اچھا چلاتا ہے، تو کیا کمانڈر سے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ وہ کمانڈر سے اچھا جہاز چلاتا ہے، یہ کمانڈر سے اچھا گن چلاتا ہے، یہ کمانڈر سے اچھا راکٹ چلاتا ہے جی. لیکن اس کے باوجود کمانڈر تو پھر کمانڈر ہی ہوتا ہے نا، کمانڈر کا اس کے مقام پر فرق نہیں ہوتا. تو یہ سمجھنا کہ کوئی صحابی کے زیادہ تعظیم کر دینے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے مقام میں کمی ہو جاتی ہے، یہ نہایت غلط سوچ ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام ان کے تمام خوبیوں کے ساتھ اب دیکھیے استغفار اور توبہ بھی سارے صحابی کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کم سے کم 70 مرتبہ استغفار پڑھتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اندازہ کرے صحابہ کرام کتنا زیادہ نہیں پڑھتے تھے ہوں گے. جن کے سے گناہ ہو نہیں سکتا وہ 70 مرتبہ پڑھتے تھے، تو صحابہ کرام کتنے مرتبہ نہیں پڑھتے تھے ہوں گے. لیکن ایک صحابی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ ان کی توبہ ایسی توبہ تھی، میں واقعہ پورا نہیں سناؤں گا، وقت ساتھ نہیں دے گا. جب وہ توبہ کی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ ان کی توبہ ایسی توبہ تھی کہ سارے زمین والے اور سارے آسمان والے بھی مل کر ان کی توبہ کے برابر توبہ نہیں کر سکتے. تو توبہ کے معاملے میں ان کو خصوصیت مل گئی. بھئی ایک انسان کی گواہی ہوتی ہے. ایک نابینا صحابی کسی موقع پر ایک واقعہ ہے، کبھی موقع سے سنائیں گے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کسی موقع پر گواہی دیے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نابینا صحابی ہے، نابینا تو جو دیکھ ہی نہیں سکتے، لیکن حضور کے یہ کمال تھا، وہ صاحب اختیار تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیے کہ ابن ام مکتوم کی ایک آدمی کی گواہی 2 مرد کی گواہی کے برابر ہے کسی اور کا درجہ ایسا؟ تو گواہی میں ابن ام مکتوم کو خاصیت مل گئی ہے. ہر ایک صحابی کو ایک ایک میدان میں ایک ایک معاملے میں خاصیت ملی ہے. پھر تمام
خصائص رہنے کے باوجود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان سب کے سالار اور امام ہے اور مقتدا ہے اور ان سب کے خلیفہ ہے، ان سب کے خلیفہ ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، میں چند احادیث، میں تو احادیث بہت زیادہ دیکھ رہا تھا ابھی اوپر بیٹھ کر، احادیث نکالا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں، تو یہ 2 صفحے تو یہاں پر لکھا، لیکن احادیث اتنے زیادہ ملے، میں پریشان یہ تھا کہ بیان کون سی کروں کون سی چھوڑوں، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کیا کروں، اتنے احادیث ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں، تو چند احادیث کو نشان لگا لے کر لایا، دیکھتے ہیں وہ اگر ہو سکے تو انشاءاللہ آج وہ بیان کر لیں گے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قالت لما اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المسجد الاقصى، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء پر لے جایا گیا، اسراء معراج کا جو واقعہ ہے، اسراء پر لے جایا گیا، اصبح يتحدث الناس بذلك،